السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو خیریت سے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب مسلمانوں کی نماز روزہ کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور ہم سب کو اس رمضان شب قدر نصیب فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھ دیجئے گا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا سن لے، کس کی دعا سن لے اور ہم سب کے حق میں بہتر ہو جائے۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں شب قدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں نصیب فرمایا، اور شب قدر کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا ہمیں تعلیم فرمائی، اور شب قدر میں ہم کون سی عبادت کریں گے۔ یہ تینوں بات آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ تو جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں، ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کیا کریں۔ دوستو شب قدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں نصیب فرمایا؟ آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو آئیے اس کی جھلک میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے، اور پچھلے امتیوں کا چرچا چل رہا تھا۔ پچھلے کے جو امتی ہوا کرتے تھے اس کی باتیں چل رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پچھلی جو امتی ہوا کرتی تھی اس کی عمریں 500 سال ہوا کرتی تھی، کسی امت کی 700 اور کسی کی 1000 سال عمریں ہوا کرتی تھی۔ ایک صحابی فوراً کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، تو اس کی عمریں اگر 1000 سال ہوا کرتی تھی اور ہماری 100 بڑی مشکل سے پہنچتی ہے، تو اس طریقے سے تو عبادت میں وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ تو جب یہ بات اس صحابی نے پوچھ لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا، اور جتنے بھی وہاں پر صحابی تھے سب رنجیدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے، یہ سوچنے لگ گئے کہ پچھلی امتی تو عبادت میں ہم سے زیادہ نکل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے، اور اپنے نبی کی امت پر تو ان کی محبت کا عالم ہی کچھ اور ہے۔ جب سارے وہاں پہ جو صحابی غمگین ہوئے، فوراً اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج دیا، کہا جاؤ میرے نبی سے کہہ دو کہ آپ کی امت پریشان نہ ہو، آپ کی امت غمگین نہ ہو، آپ کی امت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت کو رمضان شریف کے مہینے میں ایک ایسی رات عطا کی گئی ہے، جو اس رات میں عبادت کر لے اسے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو اب سوچئے آپ کہ ایک انسان کی عمر اگر تقریباً 60 سال ہو، اور وہ 60 سال میں 10 سال کے بعد سے اگر وہ شب قدر کی رات میں عبادت کرے، تو بتائیے کتنے مہینوں کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم نبی کی امتیوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی امتیوں کو بخشنے کا 1000 بہانہ دے دیا ہے، لیکن یہ امت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے دور بھاگتی نظر آ رہی ہے۔ شب قدر میں فضول باتیں ادھر ادھر گھوم کر کے پوری رات کالی کر دیتے ہیں، لیکن جاگ کر عبادت کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں عنایت کیا ہے کہ ہم اس رات میں عبادت کر کے اپنے آپ کو بخشوا سکے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے، اور پچھلے امتیوں سے زیادہ ہم اپنے نامہ اعمال میں ثواب اکٹھا کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کون سی دعا ہمیں تعلیم فرمائی ہے جو اس رات میں ہمیں دعا کرنی چاہیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر میسر ہو جائے تو میں اس رات میں کون سی دعا اللہ تعالیٰ سے کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا، اسکرین پر آپ کے نظر آ رہا ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ عربی میں بھی دعا کر سکتے ہیں، اور ہندی میں بھی، اردو زبان میں بھی، ہندی زبان میں بھی مانگ سکتے۔ دعا اس طریقے سے ہے کہ اے اللہ، تو بے شک معاف فرمانے والا ہے، اور تو معاف فرمانے والا ہی نہیں بلکہ معاف فرمانے والے کو پسند بھی فرماتا ہے، تو اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو اس رات میں اس دعا کو زیادہ سے زیادہ آپ مانگا کریں۔
अल्लाह तू माफ़ फरमाने वाला है, तू माफ़ फरमाने वालों को पसंद भी फरमाता है। ए अल्लाह तू मुझे भी माफ़ फरमा दे। जब बंदा इस रात में इस इबादत को बार बार अल्लाह की बारगाह में इस दुआ को करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके अगले पिछले गुनाह को माफ़ फरमा देगा। और इस रात में हम कौन सी इबादत करें? याद रखिए, क़ज़ाए उम्री का ज़्यादा अहतमाम करना है। इधर उधर की सारी फजूल बातों को छोड़ करके ये कर लो, ये वजीफ़ा, ये टोना टोटका, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। अगर अपनी आखिरत को संवारना है, अगर इस रमज़ान अल्लाह को राज़ी करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है क़ज़ाए उम्री का एहतमाम करें। नफल नमाज पढ़नी हो तो सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखें। अल्लाह की बारगाह में कुरान की तिलावत करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से दीनी मालूमात हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल ज़लज़ला वसीमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सवाब की नीयत से इसे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।